مولانا شہزاد صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشل چینل مولانا شہزاد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستو، گزشتہ کل آپ کے سامنے آزمائش، پریشانی، مصائب کے حوالے سے چند ایک گزارشات عرض کی تھی اور ایک آدھ حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ آج کی اس نشست کے اندر اسی آزمائش اور مصائب اور تنگی جو انسان پر آتی ہے، اس پر اللہ کریم کی طرف سے کیا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہوتا ہے، تو اس حوالے سے چند ایک احادیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز وہ لوگ جن پر اللہ کریم کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں آئی، اللہ نے ان کو کوئی امتحان میں مبتلا نہ کیا، اللہ کریم نے کسی مصائب میں گرفتار نہیں کیا، کسی تنگی اور پریشانی کے اندر اللہ کریم نے مبتلا نہیں فرمایا، تو ایسے لوگ یعنی جو آزمائش سے بچ گئے ہوں، تنگیوں سے پریشانیوں سے بچ گئے ہوں، امتحانات سے بچ گئے ہوں، مصائب میں گرفتار ہونے سے بچ گئے ہوں، ایسے لوگ کل قیامت کے روز یہ تمنا کریں گے کہ جب دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن پر دنیا میں آزمائش آئی تھی، امتحانات لیے گئے تھے اور اسی طریقے سے طرح طرح کے مصائب میں گرفتار ان کو کیا گیا تھا، جب ان کو کل قیامت کے روز اتنا اجر اللہ کریم کی طرف سے مل رہا ہوگا، اس اجر کو دیکھیں گے وہ لوگ جن پر آزمائش دنیا میں نہیں آئے گی، تو پھر وہ کیا تمنا کریں گے؟ وہ تمنا کریں گے کہ انا جلودہم، کہ ہماری جو کھالیں ہیں نا، ہمارے جو جسم ہے، ربا اگر ان کو دنیا کے اندر کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کاش کہ ایسا ہوتا کہ جب ان کو ذرا ذرا سی جو تکلیفیں دنیا میں ملی تھی ان کی وجہ سے اتنا اجر مل رہا ہے، اتنا ثواب مل رہا ہے، اتنی فضیلت یہ پا رہے ہیں اور ایسے مزے کی زندگی ہے ان کی یہاں جنت کے اندر، اس وجہ سے کہ ذرا ذرا سے مصائب دنیا میں آئے، تھوڑی سی تکلیف آئی، کبھی بچہ پریشان ہوگا، کبھی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی خدا نہ خواستہ اس کے مال پر کوئی نقصان ہو گیا، کبھی جان پر کوئی نقصان ہو گیا، ذرا ذرا سے اللہ کریم آپ نے ان کے نقصان کے اوپر آخرت میں اتنا بڑا اجر آپ ان کو دے رہے ہیں کہ کاش کہ ربا ہمارے جلدوں کو، ہماری کھالوں کو، ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تاکہ ہمیں اس سے زیادہ اجر ملتا ہے یہاں پر۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جو بندہ یہاں دنیا میں پریشان ہو جاتا ہے نا، مصائب میں گرفتار ہو جاتا ہے، اللہ کریم اگر اس کو آزماتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ کہو کہ شاید کہ میرے رب نے مجھے قابل سمجھا تھا کہ امتحان لینے کے لیے اللہ کریم نے مجھے پسند فرمایا، اللہ پریشانی دے کر مجھے کچھ درجات دینا چاہ رہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، اے ہمارے استاد، اے ہمارے مربی، اے ہماری تربیت کرنے والے، اے رسول اللہ آپ ذرا بتلائے تو صحیح کہ ای الناس اشد بلاء، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش میں کس کو مبتلا کیا جاتا ہے، امتحان لوگوں میں سے کس کا سب سے زیادہ لیا جاتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ حکیمانہ انداز میں اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء، اس کے سب سے پہلے جو آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ طرح طرح کے مصائب میں گرفتار کر کے اللہ کریم جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو وہ شخصیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب پھر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرمایا کہ جو ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ صحابہ ہیں، انبیاء کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یا ہم جیسے لوگوں میں سے مسلمان جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی 100% زندگی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے۔ فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پہلے انبیاء کو آزمایا جاتا ہے، پھر ان کی جو مماثلت اختیار کرتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، کہ آدمی کو، ہر شخص کو اس کے دین ہی کے بقدر اس کو آزمایا جاتا ہے، یعنی جتنا اپنے دین پر وہ مضبوط ہوگا،
جس قدر اس کا ایمان ہوگا، جس طرح اس نے اسلام کے اوپر چلنا سیکھا ہوگا، اسی کے بقدر اللہ کریم جتنی اس کی ہمت ہوگی اسی کے بقدر اس کو آزماتے ہیں۔ آگے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور وضاحت فرمائی اس حدیث کی، فرمایا کہ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، اللہ اکبر، کہ جو بندہ اپنے دین کے اندر جتنا سخت ہوتا ہے تو اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائش بھی اسی سخت ہوتی ہے، اسی کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ کریم کو جیسے کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا نا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس جتنی اس کے اندر طاقت ہے اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، اس سے زیادہ آزماتے نہیں ہیں، اس سے زیادہ پرکھتے اور جانچتے نہیں ہیں، اس سے زیادہ اللہ کریم پریشانی میں مبتلا نہیں کرتے۔ اللہ کریم کو معلوم ہے کہ اس بندے کے اندر اتنی طاقت ہے، قوت ہے، اتنی سخت ہے کہ یہ اس میری پریشانی کو اس امتحان کے اندر ہی کامیاب ہو جائے گا، تبھی تو اللہ کریم اس کو مبتلا کرتے ہیں۔ آگے فرمائے کہ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً هُوِّنَ إِلَيْهِ، کہ جس بندے کا دین کے اندر جتنی رقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، جو بندہ دین میں جتنا کچا ہوتا ہے اس کو اسی کے بقدر آزمایا جاتا ہے، اس کی طرف آزمائش کمزور طریقے سے آتی ہے، بہت کم آتی ہے، شاذ و نادر آتی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنا آدمی اسلام میں مضبوط ہوگا، جتنا بندہ دین کے اوپر ڈٹا ہوا ہوگا، استقامت پذیر ہوگا، اس پر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں آتی۔ کبھی کبھار آدمی کہتا ہے کہ یار میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، تو اسے بالکل ٹھیک تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، بالکل ٹھیک تھا، دینی ماحول میں نہیں جڑتا تھا، بالکل ٹھیک تھا، کوئی آزمائش نہیں۔ لیکن جہاں میں نے نماز شروع کی، جہاں میں نے قرآن کریم کو سیکھنا شروع کیا، جہاں میں تبلیغ کے کام میں لگ گیا، جہاں میں شب جمعہ جانے لگا، تو ایک کے بعد دوسری پریشانی، دوسری کے بعد تیسری پریشانی، یہ اس طرح آئی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ حدیث ہمیں سبق دے رہی ہے کہ یاد رکھو کہ تمہاری جتنی مماثلت انبیاء کے ساتھ ہوگی آزمایا جائے گا۔ اس لیے آزمایا جا رہا ہے کہ اللہ کریم تمہیں درجات دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے اعمال میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی آزمائش میں مبتلا کر کے تمہیں ایسی فضیلت دینا چاہتے ہیں، ایسا اجر دینا چاہتے ہیں کہ جو اجر ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ نا، جو اجر ہمیں دنیا میں ملے گا ممکن ہے کہ ختم ہو جائے، لیکن جو اجر اللہ کریم آخرت میں دیں گے اس کے اندر امکان ہی نہیں ہے ختم ہونے کا، وہ تو ہمیشہ دائمین فرمائے کہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، خالدین فیہا، اس کے اندر تو آدمی ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ ایک دفعہ جنت میں چلے گیا اس کے بعد دوبارہ اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس آزمائش کی بدولت اللہ رب العالمین کتنے زیادہ اجر سے آدمی کو نوازتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور مزید اس حدیث کی تشریح فرمائی کہ فما ذالک ذالک، کہ آدمی مسلسل جتنی پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے، مصائب میں اس کو جکڑا ہوا ہوتا ہے، جتنے امتحانات میں ہوتا ہے، جتنی تکلیف میں ہوتا ہے، مسلسل جب تک وہ تکلیف میں ہے، اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے درخت سے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں، مسلسل گر رہے ہیں، سارے گناہ ختم ہو رہے ہیں، آدمی بالکل خالی ہو رہے گناہوں سے، صاف اور شفاف ہو رہے ہیں، پاک اور مطہر ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ حتی یمشی علی ارض، یہاں تک کہ جب وہ بندہ پریشانی میں گرفتار ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، اسی حالت میں جب وہ زمین پر چلتا ہے نا، ایسے چلتے چلتے یہاں تک کہ اس کے جسم پہ ایک بھی گناہ ثابت نہیں رہتا، سارے ختم ہو جاتے ہیں، ایک گناہ بھی اس کے جسم پہ باقی نہیں رہتا۔ کہ اللہ کریم کسی کو آزما لیتے ہیں، اب ذرا سی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی اولاد میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کریم کی طرف جزا فضا کرنا، یہ کوئی فرمائے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ کریم نے جب ہمیں مسلمان بنائے، ایک روایت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان جو سوال کر رہے تھے، ان کے سوال کے جواب میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ کی طرح بننے کا اللہ کبھی بیشی ماں فرمایا، میں حدیث کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ ہم آپ کی طرح مماثل اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، اور ہمارا دل آپ ہی کی طرح چلنے پر مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے یارو، اگر میری مماثلت اختیار کرنا چاہتے ہو، میرے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، میری طرح رہنا چاہتے ہو، میری طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا پھر میری ہی طرح آپ کے اوپر فرمائے فقر و فاقہ اتنی تیزی کے ساتھ آئے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
اور مصائب بہت تیزی کے ساتھ آئیں گے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتا ہے نا، وہ بندے کو آزمایا جاتا ہے، اس کو فرمایا کہ مبتلا کیا جاتا ہے مصائب میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں. اگر وہ آ جائے، کبھی اولاد کو لے کر آزماتے ہیں اللہ کریم، کبھی مال کو لے کر آزماتے ہیں اللہ کریم، کبھی فرمایا کہ انسان کے کسی بھی اعتبار سے جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کر آزماتے ہیں، کبھی کسی کو شہادت کے مراتب پہ اللہ کریم فائز کر کے پھر بھی آزماتے ہیں ان کے گھر والوں کو. آیا اس کے افراد میں سے کسی فرد کو میں نے شہادت کا رتبہ تو دے دیا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے گھر والوں کا کیا رویہ ہے، ان کا کیا ری ایکشن ہے؟ اللہ کریم اس کو دیکھتے ہیں، جانچتے کہ ان لوگوں کا، ان کی تربیت کیسی انہوں نے کی ہے. جو جانے والا بندہ ہے، جو شہید ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا، فرمایا یہ جانے والا جو شخص ہے، اس نے اپنے پیچھے والوں کی کس قدر تربیت کی ہے، کس قدر ان کو سمجھایا ہے، کس قدر دین کی چیزیں اس کے اندر منتقل کی ہیں. تو میرے عزیزو، اگر خدا نہ خواستہ، پہلی بات ہے اللہ کریم سے کبھی مصائب، کبھی پریشانی، کبھی تنگی، کبھی فرمائے کہ ایسے عجیب عجیب چیزیں جو آزمائش کی ہوتی ہیں، ان کو مانگنا نہیں چاہتی. مانگنا نہیں چاہیے کہ اللہ کریم مجھے خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا کرو، کسی مصیبت میں گرفتار کرو، کسی امتحان میں آزماؤ. ایسا نہیں مانگنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے متوجہ ہو جائے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، تو پھر اللہ کے سامنے کہیں گے ربا، اگر آپ کی طرف سے یہ تنگی، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ آزمائش، یہ امتحان آ ہی گیا ہے، تو اللہ مجھے اس پر استقامت نصیب فرما، مجھے جزا فضا سے بچا. ایسا نہ ہو کہ آپ تو مجھے درجات دینا چاہتے ہو، میں ان درجات سے تو محروم ہوئی ہوں، خدا نہ خواستہ میں اسلام سے کہیں خارج نہ ہو جاؤں. کبھی آدمی ایسا جزا فضا کرتا ہے نا، کہ جیسے میں نے گزشتہ کل آپ کے سامنے کیا، خدا نہ خواستہ کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا. بچے کا انتقال کے بعد ماں باپ کے لیے یہ چھوٹا صدمہ نہیں ہوتا، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. ایسے تھوڑی اللہ کریم نے جنت کو اتنا بڑا رکھا ہے، اللہ کریم نے ایسے تھوڑی ان کو درجات دی ہیں، ایسے تھوڑی فرمایا کہ کسی کا بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ قیامت کے روز اس کے والدین جنت میں جانے کا، وہ بچہ ان کے لیے ذریعہ بن جائے گا جنت میں لے جانے کا. جنت میں لے جانے کا جو ذریعہ بن رہا ہے، یہ اللہ کریم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس کو صبر کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. صبر کرے گا تو جنت ملے گی، اگر صبر نہ کیا تو خدا نہ خواستہ جنت ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا یہ بندہ. تو اس لیے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جائے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی آ گئی ہے، مجھے اس پہ استقامت نصیب فرما، مجھے اس میں جمنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، مجھے اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ انبیاء کا کام ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مصائب آئے، انہوں نے برداشت کیا. اللہ کریم ہمیں بھی اس طرح کی برداشت نصیب فرما، ہمیں بھی اس طرح کی ثابت قدمی نصیب فرما. اللہ کریم سے دعا مانگے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ اور مزید طاقت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایمان ایسا تھا، پہاڑوں کی طرح تھا، ہمارا ایمان تو بالکل کمزور ہے ربا، اور ہم سخت نہیں رکھتے. اللہ آپ سے معافی چاہتے ہیں، اگر اور آزمانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. یہ آپ کا جسم، یہ ہمارا جسم نہیں ہے، آپ ہی کا جسم ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے آپ کی مرضی ہے. جس طرح جس حصے کو پکڑ کر آپ مبتلا کر دیں، جس حصے کو کٹوا دیں، جس حصے کو ٹھیک کر دیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن ربا ہم اس کے قابل نہیں ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کریم ہم پر مزید اس طرح کی تکالیف مت پہنچائیے. اس طرح کی دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ اگر پہنچا دیے تو مجھے اس پہ استقامت نصیب فرما. اور اس طرح استقامت کی دعا کرتے کرتے آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے کہ جو درجات ملتے ہیں، جو مراتب ملتے ہیں، تو خدا کی قسم ان درجات کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چھپایا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ جو چیز بھی آتی ہے نا، اپنی خواہشات کے مطابق کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ رب العالمین اپنی خواہش کے مطابق جو دل میں آ گیا، جو ذہن میں آ گیا، اس کو زبان سے نہیں نکالتے، بلکہ اللہ کریم کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہی چیز زبان سے نکالتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں آتی ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے وہ الفاظ نکلا کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین تو ہمارے خیر خواہ ہیں. خیر خواہ کس طرح ہیں؟ خیر خواہ اس طرح ہے جیسے کہ پہلے بھی شاید میں نے مثال دی تھی، پھر دوبارہ دے دیتا ہوں کہ والدہ اپنے ایک والدہ جو ہوتی ہے اپنے بچوں کی کتنی خیر خواہ ہوتی. ایک والدہ، ایک ماں اپنے بچوں کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی.
کہ خدا نخواستہ اس کی آنکھوں کو، بچے کی آنکھ کو اس کی ماں کے سامنے نکالا جا رہا ہو، یا کان کو تکلیف دی جا رہی ہو، یا دل کو نعوذ باللہ نکالا جا رہا ہو، یہ ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو رب تعالیٰ اپنے بندے سے ایک ماں کے برابر محبت نہیں کرتے، بلکہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں ایک بندے سے، اپنے بندے سے۔ تو فرمایا کہ اللہ کریم کیسے چاہیں گے کہ اس کے سامنے اس کے کانوں کو نکال دیا جائے، اس کے دل کو نکال دیا جائے، اس کی آنکھوں کو نکال دیا جائے؟ ایسے کبھی برداشت نہیں کر سکتے اللہ کریم۔ وہ اس لیے کہ ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بچے کا آنکھ پھٹ جائے، میرے بچے کا دل پھٹ گیا، میرے بچے کا کان پھٹ جائے، کبھی برداشت نہیں کر سکتی، کبھی سمجھ بھی نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اللہ کریم بھی نہیں برداشت کر سکتے، اللہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ وجہ اس کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ساری فضیلتوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ ان فضائل کو اگر بتا لیا جائے، ان درجات کو بتلا دیا جائے، ان کو دکھلا دیا جائے، سنا دیا جائے تو ہماری کانوں میں وہ طاقت نہیں، پھٹ جائیں گے، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دیکھ سکیں گے، ہمارے دل کے اندر وہ فرمایا طاقت نہیں کہ اس کی صلاحیت کو برداشت کر سکے۔ رب تعالیٰ چاہتے کہ میرا بندہ دنیا میں زندگی ٹھیک طریقے سے گزار کر آئے، تھوڑی بہت اگر میری طرف سے ایک پریشانی آئے تو اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے نا، کوئی تنگی آتی ہے، وہ تنگی ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی کا کان پھٹ گیا، کان کو اتنی زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیا، خدا نہ خاصہ کان کی سماعت چلے گی، الا ماشاء اللہ کسی کے ساتھ ہو، یا کسی کی آنکھیں نکال دی گئی، یا کسی کا دل نکال دیا جائے، ایسی پریشانی ہوتی، تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے آدمی، کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی سر میں چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی سر میں درد ہو جاتا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کبھی اولاد بیمار ہو جاتی ہے، کبھی مال میں نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑی بہت آزمائش ہے، زیادہ آزمائش نہیں ہے۔ زیادہ آزمائش کو اگر دیکھنا ہو، اس کا مطالعہ کرنا ہو تو خدا کی قسم سیرت صحابہ کو پڑھو، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو، پھر پتہ چلے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دونوں آنکھوں کو اسلام کے لیے نکالا گیا، پھر بھی الحمدللہ پڑھنی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری مسلمانوں کی سب سے پہلے خواتین کے اندر شہیدہ کہلاتی ہیں، شہید ہیں، سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی دینے والی خواتین کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا کہ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ابو جہل کہتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، ایمان سے پھر جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ، اور ان کا ابو جہل میں نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ کلمہ جو ہے میں نے زبان سے نہیں پڑھا، میں نے دل و دماغ سے پڑھا ہے، کہ میرے زبان سے تو ہم پھر سکتی ہوں لیکن دل سے کیسے نکال سکتے اس کلمے کو؟ فرمایا کہ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں میں آپ کو کیا سزا دوں گا، کہ آپ جو سزا دینا چاہے وہ دے دو لیکن اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہو۔ پھر نعوذ باللہ عجیب دھرتی کے اندر چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ابو جہل نے پھر 2 گھوڑے لیے، ایک گھوڑے کے ساتھ پیچھے کی ٹانگ کے ساتھ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ٹانگ کو باندھ دیا گیا کسی رسی سے، دوسرے گھوڑے کے اس رسی کو اس کے ساتھ فرمایا اس ٹانگ کو باندھ دیا گیا، دونوں کو ایک دم سے حکم دیا، ایک گھوڑا اس طرف بھاگا، ایک گھوڑا اس طرف بھاگا، فرمایا کہ 2 حصے ہو گئے بیچ سے، لیکن فرمایا اسلام کو چھوڑا نہیں۔ یہ تھی قربانیاں، یہ تھی آزمائشیں۔ ایسی آزمائشیں تو آج تک کسی مسلمان پر فرمایا آئی نہیں ہے صحابہ کرام کے بعد کہ اس طرح اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہوں۔ تو اندازہ لگاؤ ایسی قربانیوں سے تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے نا، جیسے آپ کے سامنے عرض کیا پہلے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جس بندے میں جتنی برداشت ہے اللہ اسی کے بقدر اس کو اسی طرح اللہ کریم آزماتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے صحابہ کرام کے دل کو دیکھا تھا نا، ان کو اسی کے بقدر آزمایا۔ آج ہمارے دل کو بھی جانتے ہیں، ہمیں ہماری ہی اعتبار سے اللہ کریم آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اگر کوئی آزمائش آ جائے اس پر صبر اور استقلال کا فرمائے پہاڑ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔